ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 42۔ مس حیا، 1 منٹ ادھر آئیے گا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ زرار نے اپنے لہجے کی سختی کو بمشکل کنٹرول کرتے حیا کو سنجیدہ لہجے میں مخاطب کیا۔ اوکے۔ حیا کو زرار کے حکمیہ انداز پر غصہ تو آیا، مگر پھر وہ ضبط کا کڑوا گھونٹ پیتی اپنی دوست سے مصافحے کے بعد قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھا چکی تھی۔ وہ اس وقت اسٹیج کے آخری کونے پر اپنا رخ موڑے مضطرب انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ حیا اسے خود سے مخاطب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے گلے سے مصنوعی کھانسی کی آواز نکالتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ شناسا نسوانی آواز سنتے ہی زرار الٹے قدموں واپس مڑتے اسے تیش بھری نگاہوں سے گھورنے لگا تھا۔ زرار کی آنکھوں کی لالی دیکھتے حیا ایک پل کے لیے سٹپٹا سی گئی۔ تم نے اس دن مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ زرار کے استفساریہ انداز پر حیا کی آنکھیں حیرت کے مارے اپنا حجم مزید پھیلا گئیں۔ ایکسکیوز می؟ حیا کا ابرو بے ساختہ اوپر کو اٹھ گیا۔ اسے زرار کا سخت لہجہ ایک آنک نہیں بہایا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کہہ کر مخاطب کیجیے، وہی زیادہ مناسب رہے گا۔ اور ویسے بھی میرا اور آپ کا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو آپ مجھے تم کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ حیا دو ٹوک لہجے میں اپنی بات مکمل کرتی آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ زرار نے اس کا ہاتھ تھامے اسے وہیں اپنے پاس روک لیا۔ اس کا اجنبیت سے بھرا رویہ زرار کو اندر تک سلگنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو، ہاں؟ زرار اس کی بات کا اثر لیے بنا اسے پھر سے تم کہہ کر ہی مخاطب کر رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کی بات مان بھی لیتا، لیکن آج شاید انا آڑے ہاتھوں آ گئی۔ حیا اس کے اس قدر سرد انداز پر ایک پل کے لیے ششدر کیفیت میں گھر چکی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے اطراف میں نگاہیں گھما کر آس پاس کا منظر دیکھا۔ سچ شکر اس وقت وہ سب لوگ نگہت میڈم کے ٹیبل کے اطراف میں کھڑے ان کی باتوں کو انہماک سے سن رہے تھے۔ زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ان کی موجودگی یا پھر عدم موجودگی کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اگر اس دن تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ زرار اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سخت لہجے میں باز پرس کر رہا تھا۔ حیا کو اب جا کر اس کے سرد رویے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے مسٹر زرار، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، اس کے لیے آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حیا کے ماتھے پر بھی اس وقت سخت تیوری در آئی تھی۔ اس کا پھر سے پرسنل میٹر لفظ کا استعمال زرار کو مزید غصہ دلا گیا۔ ضبط کے چکر میں اس کے لب سختی سے آپس میں بھینچے ہوئے لگ رہے تھے۔ حیا زرار کی اس بات کو ابھی تک بھول نہیں پائی تھی، اور جہاں تک رہی دوسری بات، میری فکر کرنے کے لیے میرے اپنے موجود ہیں الحمدللہ۔ تم میرے معاملات سے دور ہی رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنی عادت کے مطابق اس بار حیا نے انجانے میں اسے آپ کی بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا۔ حیا، میں نے تم سے جو پوچھا صرف اس بات کا جواب دو، تم نے اس دن مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ لڑکے تھے کون، بتاؤ مجھے۔ زرار کی سرد مہری عروج پر تھی۔ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، اور ویسے بھی جہاں سے یہ انفارمیشن تم نے حاصل کی وہاں سے یہ بھی پتہ کر لیتے تو آج یوں مجھے بلا وجہ مخاطب کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ حیا کے چہرے پر غصے اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی زرار کیوں اتنے استحقاق سے اس پر رعب جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا تم نے، اب میں یہی کروں گا، زرار نے ایک ایک لفظ چبانے کے انداز میں کہتے اس بات میں بھی سر ہلا دیا۔ اب تمہاری آنکھوں کے سامنے ان لڑکوں کا بھی وہی حال کروں گا جو زیاد کا کیا تھا۔
زرار کٹیلے لہجے میں گویا ہوتے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ حیا تیزی سے اس کا ہاتھ تھامے راستے میں حائل ہو گئی۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ میں نے کہا نا میں اپنی ہر پرابلم خود حل کر سکتی ہوں، نہیں چاہیے مجھے کسی بھی ارے گرے کی ہیلپ۔ تم صرف اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملات میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہو؟ حیا کا ضدی انداز زرار کو اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزاہٹ اس کے اندرونی خلفشار کی اچھے سے ترجمانی کر رہی تھی۔ انف حیا، اپنے معاملات، یہ رٹ سن سن کر تھک چکا ہوں میں۔ زرار اس کے کام سے کام رکھنے والی بات پر خود کے اعصاب پر قابو نہ رکھ پایا۔ اس نے انگشت شہادت اٹھائے اسے سخت لہجے میں ٹوک دیا۔ تم خود کو بہت بہادر سمجھتی ہو نا؟ اگر اس دن وہ سارے لڑکے مل کر… زرار اپنی بات تک مکمل نہیں کر پایا۔ اب وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے انہیں شدت سے موند گیا تھا۔ زرار کے آدھے ادھورے جملے نے ہی حیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کی ایک لہر دوڑا دی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ بہت اپنے کی رٹ لگا رکھی نا؟ جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں آپ نے یہ بات ابھی تک مریم سے بھی ڈسکس نہیں کی ہوگی، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی آنکھوں کو بھیگتا دیکھ زرار کا لہجہ قدرے نرم پڑ گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح ہی اسے آپ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ حیا اس کے اس قدر درست اندازے پر اسے یکٹک نگاہوں سے بغور دیکھنے لگی۔ اس کی زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی، اس لیے خاموشی سے سر جھکائے اپنے تیزی سے امڑتے آنسوؤں کو حلق کے اندر انڈیلنے کی پوری کوشش کرنے لگی۔ آپ کی اس خاموشی نے ہی میری کہی بات کی تصدیق کر دی ہے۔ میں جا رہا ہوں مریم کو بتانے، وہ تو آپ کی بہن ہے، آپ کی اپنی ہے، انہیں بتانے سے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی نا؟ زرار سر کو نفی میں جھٹکا دیتے تھوڑا طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ اسے اس بات کا ادراک تھا کہ حیا بظاہر تو خود کو بہت بہادر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس دن کے بعد سے یہ پریشانی سے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی ہوگی۔ وہ جانتا تھا مریم اس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر لے گی، اس لیے وہ جلد از جلد یہ بات مریم کے علم میں لانا چاہتا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ تو چھوٹی بات کو لے کر اتنا پریشان ہو جاتی ہے، میں اپنی وجہ سے اسے پریشان ہوتا ہرگز نہیں دیکھ سکتی۔ حیا کی آواز میں بے بسی کے ساتھ ساتھ نمی کا عنصر بھی شامل ہو چکا تھا۔ تو کیا آپ پریشان نہیں ہیں اس وقت؟ حیا کو زرار کے لہجے میں اپنے لیے فکر مندی کے اظہار واضح نظر آ رہے تھے۔ میں اتنی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتی۔ حیا نے نگاہیں چراتے ہوئے سفید جھوٹ کا سہارا لیا۔ اگر آپ چاہتی ہیں میں مریم کو یہ سب نہ بتاؤں تو آپ کو میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ زرار کچھ سوچتے ہوئے حیا کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ زرار کی اس غیر متوقع بات نے حیا کو مزید چوکنا کر دیا۔ آج سے آپ کالج آنے اور جانے کے اوقات مجھے میسیج کے ذریعے بتا کر ہی کالج اور گھر سے نکلیں گی۔ زرار نے سنجیدہ لہجے میں گویا ہوتے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں تمہیں کیوں بتاؤں گی یہ سب؟ حیا کا دماغ تک جھنجھنا اٹھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میری بات نہیں مان سکتی تو میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ میں ابھی اسی وقت مریم کے پاس جا رہا ہوں۔ زرار نے ایک لفظ چبانے کے انداز سے کہتے اپنے ہونٹوں پر امڑتی دھیمی مسکراہٹ پر بمشکل قابو پایا۔ کیا بدتمیزی ہے زرار، تم کیوں خواہ میرے گارجین بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ حیا کو زرار کی شرط کسی صورت منظور نہ تھی، اس لیے ذرا تنک انداز میں گویا ہوئی۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے شرافت سے آپ کے سامنے ایک شرط رکھی، اب اسے ماننا یا پھر نہ ماننا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو یہاں کھڑا صرف آپ کی رائے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زرار کے چہرے پر چھائی دبی دبی مسکراہٹ اس وقت حیا کو کسی زہر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ یاد رکھنا میں یہ سب صرف اور صرف مریم کے لیے کر رہی ہوں، ورنہ تم سے بات کرنا تو دور کی بات، میں تو تمہاری شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں ہوں۔ حیا سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے درست لہجے میں مخاطب ہوئی اور پھر اس کا رد عمل جانے بنا ہی لمبے ڈگ بھرتی اسٹیج کی جانب چلی گئی۔
حیا کے تلخ جملوں کو سنتے اسرار کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اس کی ساکت نگاہیں اس وقت حیا کو خود سے دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ اس کے اندرونی حصے میں دھڑکنوں نے عجب بے ہنگم شور برپا کر دیا۔ اسرار انہی سوچوں میں گم وہیں کا وہیں کھڑا ہوا تھا، اچانک اسے اپنی سماعتوں میں نگہت میڈم کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے پلے کی ریہرسل کے لیے باقاعدہ اسٹیج پر آنے کا حکم دے رہی تھیں۔ اسرار کا نام حال میں گونجنے پر حیا کے چہرے پر ناگوار تاثرات رقم ہو چکے تھے۔ نگہت میڈم کی کال پر اسرار اور حیا اپنی اپنی لائن دہرا ضرور رہے تھے، لیکن لہجے میں اجنبیت کی جھلک واضح نظر آ رہی تھی۔ بیگانہ پن تو عروج پر تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات ہے۔ اسرار کی نگاہوں کی تپش سے حیا اچھی خاصی کنفیوز ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی منتشر دھڑکنوں پر قابو پائے اس کے آثار چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ سکندر پیلس کے لاؤنج میں اس وقت چائے کا دور چل رہا تھا۔ زینب، سکندر شاہ اور آسماء بیگم کے وسط میں موجود ایک سنگل صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ چائے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو میں بھی حصہ لے رہے تھے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد عفان اور عالیان آفس کے کام کے سلسلے میں اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ عائشہ بھابھی کو آن لائن شاپنگ کرنی تھی، انہوں نے رائے کے لیے زینی کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا، مگر زینی نے آہستگی سے مسکراتے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا لیا، جس کا مطلب صاف تھا زینی کو شاپنگ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ زینی کے اس رد عمل پر ناچار فاطمہ کو عائشہ بھابھی کے ساتھ ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ اب وہ دونوں وہیں بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ کی اسکرین کو اسکرول کرتے اپنے لیے مختلف ڈریسز کا انتخاب کر رہی تھیں۔ آہل اور اذلان اس وقت لاؤنج میں بچھے قالین پر بیٹھے کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھے۔ آہل اذلان کی موجودگی کی وجہ سے خود کو کافی پرجوش محسوس کر رہا تھا۔ زینی اور اذلان گاہے بگاہے ایک دوسرے پر نگاہ ڈالتے اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ السلام علیکم سر۔ لاؤنج میں اچانک زمان کی آمد نے ان سب کی توجہ بے اختیار اپنی جانب مبذول کروا لی۔ والسلام، آؤ زمان بیٹھو، میں ابھی چائے منگواتا ہوں۔ اذلان نے آہل کو ایک سائڈ پر بٹھاتے زمان کو اپنے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں سر، وہ مجھے ابھی کسی ضروری کام کے سلسلے میں باہر جانا، میں تو بس یہ ٹکٹس دینے آیا تھا۔ زمان نے ہاتھ میں موجود 2 ریپرز میں سے ایک ریپر کی اوپری کور کو دیکھتے اسے اذلان کی طرف بڑھا دیا۔ ٹکٹس؟ اذلان کے بولنے سے قبل ہی آسماء بیگم بول اٹھیں۔ جی ماما، وہ ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے آؤٹ آف سٹی خیبر پختونخوا جانا تھا، اس لیے زمان سے کہہ کر ٹکٹس بک کروائی تھیں۔ اذلان نے جواب دینے کے بعد سرسری نگاہوں سے بے اختیار زینب کی طرف دیکھا۔ اوہ اچھا۔ آسماء بیگم نے آہستگی سے مسکراتے اسبات میں سر ہلا دیا۔ انکل، یہ آپ کی ٹکٹ جو آپ نے بک کروانے کے لیے کہی تھی۔ زمان نے ہاتھ میں پکڑا دوسرا لفافہ سکندر شاہ کی جانب بڑھا دیا۔ بابا، آپ کی ٹکٹ؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اذلان کا انداز سوالیہ اور حیرت پر مبنی تھا۔ اذلان، یہ ٹکٹ میری نہیں زینب بیٹی کی ہے، وہ بھی کچھ دنوں کے لیے ہری پور جانا چاہ رہی ہیں۔ سکندر شاہ نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ کھولے بنا ہی زینب کی جانب بڑھا دیا، جسے زینب نے فوراً پکڑ بھی لیا۔ ہری پور؟ اذلان حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو چکا تھا، اس کی نگاہیں زینب کے سراپے سے ایک پل کے لیے بھی ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔